اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے، جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ سر ایشو یہ تھا، میں نے کہا تھا کہ اگر ڈاکٹر صاحب کو خوشگوار موڈ ہوا تو میں یہ کوشچن ضرور کروں گا کہ یہ کیسے ہوگا۔ میرا اصل جو جیسے بیمار ہوا ویسے ہی ٹھیک ہوگا، سمپل ہوتا ہے۔ صرف ہمارے یہاں پرابلم پتہ کیا ہے بھائی جان، پرابلم صرف یہی ہے کہ ہم لوگ وہ محنت نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے لیے محنت چاہیے، ان چیزوں کے لیے آپ کو بار بار اسٹڈی کرنا پڑے گا مریض کے حساب سے۔ آپ کا کوئی پرابلم ہے موروں کا، یہ ان کا اگر موروں کا ہوگا نا تو ہو سکتا ہے دونوں کی میڈیسن ڈفر کرے آپ کی عادات کی وجہ سے، جو یعنی بچپن سے لے کے اب تک دیکھیں 66 سال عمر ہوگی، آپ نے کیا کھایا پیا، کیسے لائف گزاری، ایزی ڈیفیکلٹ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کس طرح کی ٹینس یا ہیپی، یہ ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں۔ اس کے حساب سے آپ کی باڈی کی ایک جو ہے فارمیشن ڈیولپ ہوگی، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں کہ ان کی بھی ایسی ہو، ضروری نہیں کہ میری بھی ایسی ہو، ڈفرینٹ ہوگی۔ اس حساب سے تھوڑا تھوڑا میڈیسن میں بھی ڈفر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے۔ ہمارا یہ دل کرتا ہے بخار ہے تو پیراسیٹامول ہی ہو پوری دنیا کی، پیراسیٹامول ہی نہیں، ہمارا یہ دل ہوتا ہے ڈاکٹرز کا، جبکہ اس میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے، وہ مریض کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ سیکولر پلیکسز ہوتے ہیں جی، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ویسے، یہ دیکھیں نا، یہ سیکولر پلیکسز ہوتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی، ٹھیک ہے جی، یہ مورے یوں پریس ہوں گے تو یہ سیکولر پلیکسز دبیں گے، یہ جہاں پہ جڑتے ہیں نا سیکولر پلیکسز، یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے شیاٹک نرو، ٹھیک ہے، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے شیاٹک نرو کولے سے، اور آگے دو حصوں میں یہاں سے بھی ڈیوائیڈ ہوگی، ٹھیک ہے، پھر آگے یہ یہاں تک آ سکتی ہے۔ اور اس سے اکثر جو پاؤں کا ٹکنے والا حصہ ہوتا ہے نا، یہاں سے ایسے ہو جاتا ہے کچھ لوگوں میں، اس کو فٹ ڈراپ بولتے ہیں، کہ پاؤں کا ایسے ڈراپ ہو جانا، پھر وہ یوں نہیں ہل سکتا۔ پھر کچھ لوگوں میں پوری ٹانگ ضائع ہو جاتی ہے، کچھ میں چھوٹی ہو جاتی ہے، یعنی مختلف علامات ہیں، کچھ میں چھوٹی ہو جائے گی، وہ لنگڑا کے چلیں گے، جن کی اتنی چھوٹی ہو جائے گی ٹانگ، ایسے کھنچ جائے گی، یعنی یہ جگہ ساری، کیونکہ یہاں پہ پین بھی آتا ہے، ٹکنے کے بیک جو جگہ ہوتی ہے یہ ساری یہ کھنچ جاتی ہے، چھوٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہ بس یہ سب ٹھیک ہو جائے گا میرے حساب سے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ بس اللہ سے دعا کریں، اپنے لیے بھی میرے لیے بھی، اللہ نے شفا دینی ہے، ہم لوگوں نے صرف اچھی کوشش کرنی ہے کہ ہر مریض کے لیے ایک اچھی کوشش کی جائے تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔ اور اللہ معاف کرے، میں یعنی لاکھوں مریض اللہ مجھ سے ٹھیک کروا چکا ہے، میری اپنی تو کوئی ویلیو نہیں ہے کہ میں کہوں جی میں نے ٹھیک کیے ہیں، میں کون ہوتا ہوں، لیکن لاکھوں موروں کے جوڑوں کے مریض اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو چکے ہیں، آپ کا بھی ہو جائے گا۔ اور آپ کا تو میں نے ویسے بھی کہا تھا، آپ کی صحت ہی ایسی ہے، اللہ آپ کو اور اچھی صحت سے نوازے، تو انشاءاللہ یہ بڑی جلدی بہتر ہوگا۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا؟ نہیں، اس کے علاوہ تو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں، لیکن میں فی الحال اسی پہ کنسنٹریٹ کرتا ہوں۔ مجھے ایک مطلب وہ نہیں، ویسے مجھے احتیاطاً بتا دیں، وجہ یہ ہوتی ہے پریشر کا ہے، بی پی کی گولی کھاتے ہیں، ہاں گولی کھاتا ہوں، اس کے ساتھ کنٹرول ہوتا ہے، مطلب مجھے کبھی ٹھیک ایشو ہے ہوا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور شوگر تو نہیں ہے؟ کنسٹیپیشن کا ہے، یہ مجھے کئی سالوں سے کنسٹیپیشن ہے، وہ بھی میں ٹیبلٹ لیتا ہوں تو مجھے کتنے دن بعد بڑا پیشاب آتا ہے؟ جی بڑا پیشاب کتنے دن بعد آتا ہے اگر گولی نہ لیں؟ نہیں، اگر گولی نہ لیں نہ لیں تو نالو والا رسک میں نے کبھی لیا نہیں، جب مجھے ڈر نہیں، لگتا ہے پہلے کا یاد کر لیں جب کنسٹیپیشن ہوتی تھی، ایک آدھ دن، ایک دو دن بس، ایک دو دن، ٹھیک ہے، پھر آپ کو اتنی گولیوں پہ جو ہے نا نہیں چڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایشو؟ اس کے علاوہ تھوڑا معدے کا میرا مسئلہ ہے، کیا جو ایسیڈیٹی وغیرہ، کوئی کھٹاس آتی ہے یا جلن ہوتی ہے؟ وہ کھٹاس آتی ہے، کھٹاس ہر آتی ہے، دوسرے تیسرے دن مجھے رہ سکے لینی پڑتی ہے۔ اچھا، اگر آپ کی سب سے جان چھوڑ جائے؟ مجھے پتہ ہے کہ میری سب سے جان چھوٹ سکتی ہے، بی پی کی گولی سے بھی چھوٹ سکتی ہے، لیکن میں قبض سے اصل بھی میں چھوٹ، آپ کو ان چیزوں میں الجھانا نہیں چاہتا تھا، میں ساری میں الجھتا ہی نہیں، میں بے اس فکر ہو چیز جائے، پہ سوری توجہ میں نہیں الجھتا، ایسا مسئلہ میں نہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ
اللہ نے مجھے ایسی صلاحیت دی، اللہ کا شکر ہے کہ میں آپ کی 10 بیماریاں بھی ہوں نا تو سب کا میں اکٹھا علاج کر سکتا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ میں جان بوجھ کے ان چیزوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ ساری توجہ یہیں پہ دیں گے، پرہیز تو کر سکتے ہیں نا، پرہیز کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں پرہیز کرتا ہوں۔ ہاں تو بس پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر آپ کی باقی چیزیں میں پرہیزوں سے ٹھیک کر دوں گا، توجہ ساری اس پہ رکھیں گے۔ میڈیسن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ میڈیسن کی ساری توجہ ہم اس پہ رکھیں، لیکن اگر آپ کو کوئی میں 2 چیزیں بتا دوں کھانے کے لیے وہ کھائیں اور آپ کو قبض ہی نہ ہو، آپ کا بی پی ہائی نہ ہو، جی بتائیں گے میدے میں پرہیز بہت ضروری چیز ہے۔ ہاں میں دنیا کی ہر چیز کھاتا ہوں، بے فکر ہو کے کھاتا ہوں، ہر چیز کھائیں، میں آپ کو روکوں گا نہیں بلکہ اس میں 4 چیزوں کا اضافہ ہی کروں گا، اور بتائیں۔ میڈم ساتھ بیٹھی ہے، مجھے برا لگتا ہے کہ کیونکہ لوگ اس چیز کو ذرا پچہ نہیں سکتے۔ مجھے کالج کے وقتوں سے حادثاتی طور پہ اسموکر بھی ہوں، ٹھیک مجھے جیسے ہے، ہاسٹل میں لڑکے بن جاتے ہیں شوگر۔ ہاں ڈاکٹر مجھ پہ تھک گئے، میں کہتا ہوں بھائی جس دن میرے آپ ہارٹ پہ یا کسی چیز پہ پرابلم آئے گا میں اسی دن چھوڑ دوں گا، جب تک نہیں آتا میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے جب کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی نا تو وہ اور شکر ہے مطلب میں چیسٹ وغیرہ کا چیک کرتا رہتا ہوں نا، مطلب بالکل ٹھیک ہے، بس یہ 2 چیز۔ ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں، میں آپ کو پرہیز نہیں کراؤں گا، میں آپ کے کھانے میں اضافہ کروں گا۔ ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں گے۔ آپ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ڈفرینٹ دیکھیں گے، ہاں جو چیزیں ایسی ہوں جن میں کیمیکل ہوتا ہے بس وہ روکوں گا، وہ ویسے بھی آپ کو وہ آپ ویسے بھی نہیں کھاتے ہوں گے کیونکہ آپ کی مزے کی بات میدے میں ہلکی سی سوزش ہے میدے میں جس کی وجہ سے ایسیڈیٹی ہوتی ہے، انتڑیوں میں ہلکی سی خشکی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ نہیں ہے، ہلکی سی خشکی ہے جس کی وجہ سے قبض ہو رہی ہے، اور جو دل کی نالی ہیں ان کے اندر ٹرائیگلائسرائڈ جمع ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بی پی آپ کا شوٹ کرتا ہے۔ نہیں یہ میں نے آپ کو جیسے بھی آپ سمجھ لیں نہیں دیکھیں ہر ڈاکٹر کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، اس میں یعنی یہ میرے لیے اتنی روٹین کی بیماریاں ہیں کہ میں حقیقت میں میرا خیال ہے کہ 50,000 سے زیادہ مریضوں کا صرف بلڈ پریشر ہمیشہ کے لیے ان کی میڈیسن چھڑوا چکا ہوں، ٹھیک ہو چکے ہیں، اور انتڑیوں میں دے گا کہ آپ بچے سے بھی پوچھیں گے، آپ کو بھی پتا ہوگا، ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ اگر کنسٹیپیشن ہو رہی ہے تو عموماً 2 وجوہات ہوتی ہیں، ایک ڈرائنس ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے انتڑیوں کی جو پیرسٹلٹک موومنٹ ہے وہ کم ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں پھر ایسے نہیں ہوتا، اس میں پھر یہ ہوگا کہ بہانہ کھل کے نہیں آئے گا، اس طرح کے علامات جو ہے نا دیکھنے میں آتی، اور ایسیڈیٹی کا تعلق عموماً معدے کی سوزش کے ساتھ ہوتا ہی ہے، تو بیسیکلی وہ جیسے مداری ہوتے ہیں ان کا جو کام ہے لوگوں کو حیران کر دینا کر کے، تو وہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ ایز اے ڈاکٹر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو سیٹسفائی رکھیں اچھے طریقے سے اور سیدھے طریقے سے آپ کو بتائیں جو آپ کو سمجھ میں بھی آئے، یہاں تاکہ اس کا حل ہو نا۔ بڑا سوچتا رہا، سر بیسیکلی پتہ مسئلہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں باتیں لمبی ہو جاتی ہیں لیکن انسان کی تسلی ہو تو بہتر ہوتا ہے، یعنی میرا یہ دل ہوتا ہے کہ میرے الفاظ سے مریض زیادہ ٹھیک ہو کے جائے، میری یہ کوشش ہوتی ہے۔ دیکھیں نہ میں اپنے آپ کو عقل کل کہہ سکتا ہوں، نہ آپ کہہ سکتے ہیں، نہ کوئی اور، یا ہم کہ بڑے سے بڑا عالم، ہم تو خیر عالم ہی نہیں، بڑے سے بڑے عالم بھی اپنے آپ کو عقل کل نہیں کہہ سکتے، جس نے ڈبل پی ایچ ڈی ٹرپل پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے نا، عقل کل نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہوتی ہے ہمارے ہاں رواج ایسا ہے کہ ہمارے یہاں اکثر ڈاکٹرز کہہ لیں یا اکثر لوگ کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے کنویں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہوا ہوتا، یعنی ایک مینڈک ہے کنویں میں رہتا ہے نا تو وہ 1 منٹ میں پورے کنویں کا چکر لگا لے گا، اس کی کل عالم کل کائنات اس کی وہ کنواں ہوتا ہے، کیونکہ وہ کنویں سے باہر نہیں نکل سکتا، وہی کنویں کی اینٹیں ہیں، وہی کچھ ہے، اس میں اس کو کوئی دوسری مخلوقات بھی زیادہ نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو اس کے خیال میں زندگی یہی ہے یا کائنات یہی ہے، اسی کا نام کائنات ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن شدید بارش ہوتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، وہ کنواں بھرتا ہے، مینڈک نکل کے تو باہر دریا اس میں تالاب میں گر جاتا ہے، وہ جب تالاب میں گرتا ہے بڑا حیران پریشان ہوتا ہے، تالاب کو دیکھتا ہے کہتا ہے یار یہ اصل دنیا ہے،
کہ میں تو کنویں میں 1 منٹ میں چکر لگا لیتا تھا، تالاب کا تو مجھے کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کا چکر لگانے میں. پھر اس میں دیکھیں کیسی کیسی چیزیں ہیں، کچھ مچھلیاں بھی ہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہیں. وہ دیکھتا ہے، وہ بڑا حیران پریشان ہوتا ہے. تو کہتا ہے یار اصل کائنات تو یہ ہے، تالاب ہے. سوچیں نا کہ اگر وہی مینڈک اٹھ کے دریا میں گر جاتا ہے تو وہ تو حیرانی پریشانی سے ہی مر جائے گا کہ یار یہ دریا تو وہ چیز ہے کہ میں جتنا مرضی ٹائم لگا لوں، نہ پھیرے لگا لوں، میں دریا کا چکر نہیں لگا سکتا. دیکھیں نا جی دریا کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں پہ ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے طوطے نہیں اڑ جائیں گے، یا وہ سوچے گا کہ یار دریا کیا چیز ہے، اور کتنی مخلوقات ہیں بیچ میں. اور یہ بھی دریا کی بات ہے. سوچیں کجا کے مینڈک اٹھ کے سمندر میں گر جاتا ہے، میرا خیال ہے حیرت سے ہی مر جائے گا. یہ یہاں لوگوں کی پوزیشن ہے. سمندر کہاں ختم ہونا، دنیا کا 3 حصے تو سمندر ہے، پانی ہے. ایک حصہ صرف خشکی کا. ہم لوگ پوری دنیا خشکی والی نہیں پھر سکتے، تو سمندر کیا پھرنا، لوگوں نے کیا، مینڈک نے کیا پھرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں تھوڑا سا نا وسیع نظری چاہیے کہ ہم تھوڑا وسیع نظر سے سوچیں کہ یار دوسرے کے پاس بھی کچھ علم ہو سکتا ہے. 96 قسم کے طریقہ علاج ہیں دنیا میں رائج میڈیکل کا، جو یعنی لوگوں کا علاج کرنے کے لیے. ہمیں کتنے پتہ ہیں؟ ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، حکمت، ابھی آکوپنکچر کا نام جان لیا. چلو جی میگنیٹو تھراپی ہوگی، رنگ و روشنی سے علاج ہوتا ہے لوگوں کا، دم درود ہو گیا. ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یار بس یہ چیزیں. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹرز کے ساتھ، انجینئرز کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ہم نے جو دیکھا ہوا ہم کہتے ہیں بس وہی دنیا ہے. ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ کہ نہیں جی نہیں ہو ہی نہیں سکتا. ہو یار ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہو. ٹھیک ہے، اگر میں نہیں کر سکتا نا، دیکھیں یہ میرے پاس آئے، کوئی بھی مریض میرے پاس آتا ہے، ہو سکتا ہے میں نہ ٹھیک کر سکوں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے 10 اور ڈاکٹر نہ ٹھیک کر سکیں، ہو سکتا ہے 11 سے ٹھیک ہو. اللہ نے شفا دینی ہے نا. وہ پتہ نہیں 11واں ڈاکٹر کیا علم حاصل کر کے بیٹھا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، لوگ ایسے ایسے عجیب و غریب طریقے سے علاج کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. یہاں ایسے بھی ہیں کہ ایک شف کرتے ہیں اور بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن پاک کو میں نے شفا کے لیے اور ہدایت کے لیے نازل کیا. ہم کب لیں گے شفا اس سے یا ہدایت کب لے سکتے ہیں؟ جب اس کا ترجمہ ہمیں آتا ہوگا. ہم بیسیکلی پشتو سپیکنگ، پنجابی سپیکنگ، اردو سپیکنگ ہے پاکستان میں. ہمیں تو اردو ترجمے والا قرآن پاک چاہیے، نہ کہ میں ثواب کے لیے پورا پورا قرآن جو ہے میں روزوں میں ہم ختم کر لیتے ہیں، سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا. اس پہ بھی سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یار میں نے تمہیں قرآن پاک دیا تھا، تم نے اس کو سمجھا بھی نہیں. قدرتی سی بات ہے کہ میں سمجھوں گا تو ہدایت لوں گا نا. مجھے کیا، قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اللہ انسان سے بات کر رہا ہے، نماز میں انسان اللہ سے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے قرآن پاک جب ترجمے کے ساتھ نہیں آتا تو مجھے نہیں پتا اللہ میرے سے کیا بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ جو بھی فرما رہا ہے میں کیا ہدایت دوں گا. اور قرآن پاک میں ہزاروں طریقے شفا کے بھی لکھے ہوئے. پتہ تب لگے گا جب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اردو پڑھیں گے تو پتہ لگے گا. تو دنیا میں بہت کچھ ہے.